کوئی تھوڑی بہت فارسی آتی تھی، آج پتہ چلا کہ اس سے بھی ہم فارغ ہیں ماشاءاللہ۔ مغربی دنیا میں حضور جو انسانی تکریم کے دعوے کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں، آپ نے تو گہری نظر سے آپ کا مطالعہ ہے، مشاہدہ ہے، ارشاد فرمائیے کیا صورتحال ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ دعوے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں مغرب نے ایک بڑا تماشا کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ وہ ہوتا ہے نا کہ چور ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ اس میں سے کوئی آگے چیریٹی بھی کر دیتے ہیں کوئی لوگوں کے ساتھ، ظاہر چھپنا چھپانا بھی ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ ایک آفیسر میرے ساتھ تھا محکمہ مال کا، تو ہم ایک ہی جگہ میں اے سی تھا، وہ ذرا نیچے تھے، تو راولپنڈی سے کوئی 30-40 آپ سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ ہاں نہیں، وہ اس لحاظ سے زیادہ خوشحال تھے۔ تو وہ واپسی ہم نے ایک ہی گاڑی پہ آ جانا، انہوں نے کہا سارا میرے ساتھ بیٹھ جائیں، تو گپ شپ کرتے وہ آدھا گھنٹہ ہمارا گزر جانا۔ تو اس سے ڈیلی نا ڈگی پہ آگے پیسے رکھے ہوتے تھے۔ اچھا، مفتی صاحب آپ کی خاص توجہ کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ ملک چل کیسے رہا ہے، ہم عزت و تکریم کیسی کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی اس نے 10-10 کے نوٹ ہونے پوری گڈی، کبھی 20 کے، کبھی 50 کے، کبھی 100 کے، اور کبھی 500 کے۔ اچھا جی۔ اور جہاں پہ گاڑی رکنی ہے کسی سٹاپ پہ یا آگے پھاٹک آ گیا یا سگنل آ گیا، تو اس میں جتنے لوگ کھڑے ہیں، اور شاید ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ اس وقت صاحب نے گزرنا ہے، تو زیادہ لوگ ہوتے تھے، تو اس سے نا وہ اس میں سے پیسے نکال کے، تو میں نے اس سے کہنا یار یہ مجھے سمجھ نہیں آئی بھی آپ کبھی، کہتا ہے بس سر جتنی دیہڑی لگ جائے اس کے لحاظ سے پھر میں پیسے رکھتا ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتنے فیئر تھے اس حوالے سے۔ تو یورپ نے بالکل یہی کام کیا ہے، یورپ نے یہی کام کیا ہے کہ دیکھیں جتنی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ عظیم، ورلڈ وار 1 ہے، ورلڈ وار 2 ہے، یہ عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، ابھی وینزویلا، کہاں دنیا میں پہنچے ہوئے ہیں۔ کیسا قتل عام ہے حضور؟ سر ایک جنگ میں 4 کروڑ بندہ مطلب وہ جو ہے قتل ہوا ہے۔ اچھا، مسلمانوں نے تو نہیں کیا، ہماری تو دیکھیں نا غزوہ احد میں 70 مطلب شہید ہوتے ہیں، اور یہ سارے اسلام کے شہید ملا کے چند 100، یا دوسری طرف سے بھی فتح مکہ تک بھی آپ دیکھ لیں، بعد کی جنگوں کے دیکھ لیں، اور ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ اسلام معاذ اللہ قتل و غارت گری کا مذہب ہے۔ وہ اچھا پھر انہوں نے 2 طرح کہا نا کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے تاکہ مسلمانوں کو ڈیفینس پہ لے کے آئے، اور دوسرا انہوں نے کہا بھی دیکھیں ہیومن رائٹس تو بہت اوپر کی چیز ہے، ہم تو جانوروں کے رائٹس ہوں، کسی بھی چیز کے ہوں، کوئی بلی تڑپ رہی ہو تو وہ اس کو لگا لیں گے، کتے کو لگا لیں گے اور 10 لاکھ بندہ مار دیں گے۔ دیکھیں یورپ کا جو ہے نا، یہ ایک انگلی میں اس لیے کھڑی کر رہا ہوں کہ ان کا جو ذہنیت ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے کہ پیسہ کہاں سے آپ جنریٹ کر سکتے ہیں، نہ ان کا کوئی ماں سے لینا دینا، نہ باپ سے، نہ بیوی سے، نہ بچے سے، نہ معاشرے سے۔ آپ اندازہ کر لیں نا کہ جہاں مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے، -20 -30، تو سردی گرمی تو انسان کو ایک جیسی لگتی ہے، بلکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نازک بنایا ہے۔ جی بے شک۔ تو انہوں نے عورت کو ایسے کپڑے پہنا دیے اور اس کو بتا دیا کہ اگر آپ یہ کپڑے نہیں پہنے گی تو بہت بری لگے گی، وہ بیچاری نمونیا کرا بیٹھتی ہے روزانہ۔ اچھا، منڈی میں نے لندن میں دیکھی ہے جہاں پہ عورتیں یہ باقاعدہ سیل پرچیز ہوتی تھی، یہ غلامی کی جتنی قسمیں رکھی گئی ہیں یورپ سے آپ دیکھیں، اب جتنے بھی ہم دیکھیں، یہ سارے جہازوں میں بھر کے لے کے جاتے تھے۔ اور ایون ناؤ یہ دیکھیں گوانتانامو بے میں جو لوگوں کو لے گئے، بھائی آپ طریقہ یہ ہے نا کہ آپ پہلے بندے کو بٹھاتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اگر آپ اس سے پہلے ہی سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو آپ اس سے معافی مانگتے ہیں کہ سوری جی، مطلب ہم دفتروں میں کہ جی سوری آپ کو ہم نے زحمت دی، آپ کو تو بنتا ہی نہیں تھا لیکن درخواست آئی تھی۔ اچھا، انہوں نے کئی سال لوگوں پہ وہ تشدد کیا جو انسان سوچ نہیں سکتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں اس کے ساتھ وہ جو تحصیل گڈیت جو میں بتا رہا تھا پیسوں والی، وہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو ویلفیئر کے بڑے کام کرتے ہیں، تو ان کا تو بالکل ایک ڈھونگ ہے۔ لیکن اس میں یہ غلطی ہماری بھی ہے ڈاکٹر صاحب، ہماری غلطی یہ ہے کہ یہ باتیں جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہمارے بچوں تک، ہمارے تک پہنچی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں، میں نے کہا جب اپنا قرآن حدیث، اچھا یہ جو تصوف کا ہے، تصوف کا یہ ہے کہ تصوف ایک ماں کی طرح ہے، جو بھی کیا بات ہے آپ کی رائے صاحب، دیکھیں نا جی، آپ گندے بندے جیسے بھی آتے، میں سب کو کہتا ہوں ماں سے ایک دفعہ آپ ایسے نہ طریقے دیکھیں، صبح لڑ کے جائیں، ایسے ہی نقلی مصنوعی لڑائی کر لیں، کوئی مذاکرات نہیں، کوئی بات نہیں، وہ سیڑھی پہ بیٹھی ہوگی اسی طرح وہ گلے لگا لے گی۔ سر جب تک آپ یہ گلے لگانے والا کلچر نہیں کریں گے نا، آپ یہاں کسی کو صرف اگر کوئی یہاں پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو آپ یہاں نہیں کرا سکتے، تو یہ کروڑوں لوگوں نے کلمہ کیسے پڑھ لیا؟ پورے کا پورا دین بدلنا کمال ہے۔ پھر ہمارے انڈو پاکستان میں دین بدلنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ سوشل پریشر بہت ہے، یہاں تو آپ فقہ نہیں بدل سکتے، آپ کو تسلی بھی ہو جائے نا کہ یہ فقہ ٹھیک ہے اور میرا غلط ہے، اس کے باوجود آپ کہیں گے یار اب پین ڈالے تھے باقی سارے کیا کہیں گے، نہیں کر سکتے۔ سر یہ کوئی جادو تھا نا، وہ جادو تھا محبت کا،
اور یہ پھر اسلام نے جب کیا نا لوگوں کے ساتھ بھی. میں ایسے غلاموں کے حقوق مطلب پڑھ رہا تھا, میں نے کہا دیکھیں کہ اسلام نے کیا طریقہ اختیار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ. ایک دن کھواؤ نا بھائی جان چانپاں تے سارا کچھ جو ہم کھاتے ہیں ان کو بھی کھلائیں, جو خود پہنو ان کو پہناؤ. پھر فرمایا کہ میں آدھا منٹ صرف آپ کو اور لیتا ہوں. دیکھیں 70 دفعہ اگر آپ کا نوکر یا ملازم ایک دن میں غلطی کرے آپ اسے ڈانٹ نہیں سکتے. کیا شان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 70 ویسے تو کثرت کے لیے ہے لیکن جب 70 بھی گنے تو 24 گھنٹے پورے ہی ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے تو کمال کر دیا. لیکن ہم نے جو سب سے بڑی بدنصیبی کہہ لیں, اور خاص طور پہ اس دور میں تو اب یہ بہت ایزی ہے, مالی بہت آسان کام ہے, لیکن میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اسلام کو سیکھیں, اور سیکھیں گے تو آگے ہمارے بچے سیکھیں گے اور معاشرہ جڑے گا انشاءاللہ. بہت خوب.